السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، حضرات صحابہ کی مبارک زندگی میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بڑے تفصیل کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے اپنے والد کی جو نصیحت کو، وصیت کو جو پورا کیا، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی جو پاکیزہ جماعت اللہ نے جو بنائی ہے، یہ ہمارے لیے اس میں رہبری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے تربیت حاصل کی۔ ان کا ایک ایک عمل، ان کی ایک ایک ادا، ان کا ایک ایک زندگی کا ایک ایک حصہ ہمارے لیے رہبری ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنا ہے۔ جسے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا ماحول بنایا جو ماحول بھائی چارگی کا تھا، اخوت کا تھا، آپس میں ایک دوسرے کے معاون، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو گیا اور یہ بہت بڑا قرضہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فضائل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ حواری کہتے ہیں خاص ساتھ میں رہنے والے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواریوں کی ایک جماعت تھی۔ فرمایا کہ میری امت کے حواری زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ زبیر، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو ان کا انتقال ہوا اور بہت بڑا قرضہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس موقع پر حضرات صحابہ کا عمل دیکھیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، کمیونٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں کسی کا انتقال ہوا تو قرض چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہوا، کمیونٹی میں ہوا، ان کا قرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسے تربیت فرمائی تھی۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس عبداللہ ابن جعفر آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت جعفر کے بیٹے، والد جیسے سخی تھے یہ بھی اسی طرح سخی تھے۔ صحابہ آپس میں ان کو کہتے تھے یہ عبداللہ ابن جعفر حاتم تائی ہیں ہمارے طرف، یعنی ایسی سخاوت تھی۔ والد بھی سخی اور یہ بھی سخی۔ اور ان کے والد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا بہترین عمل تھا۔ کئی صفات ہیں، ایک صفت یہ تھی کہ کسی غریب کو جب کوئی صدقہ دیتے بڑی محبت اور اکرام سے دیتے، اور بعض مرتبہ اس کو اپنے گھر لے جا کر اس کو جو ہے صدقہ دیتے۔ کسی نے پوچھا تو کہا کہ دیکھو، مسجد کا احترام اس لیے ہے کہ یہاں میری عبادت ہوتی ہے، فقیر کا اکرام اس لیے ہے کہ میری زکوٰۃ اور میرا صدقہ وہاں ادا ہوتا ہے۔ فقیر کا اکرام وجہ اس کی یہ ہے کہ میری زکوٰۃ، میرا صدقہ وہاں ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ اگر وہ فقیر ضرورت مند نہیں ہوتا تو میں کہاں اپنی زکوٰۃ پوری کرتا۔ مسجد کا اکرام، پھر ادھر دیکھیں تو فقیر کا اکرام۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر کو پتہ چلا کہ بڑا قرضہ ہے والد کا بڑے بیٹے کے ذمے آیا ہے، تو آ کر کہنے لگے کہ عبداللہ ابن زبیر سے، سب سے پہلا بچہ ہے جو ہجرت کے بعد جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا، پہلی ہجری میں یہ پیدا ہوئے،
اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ان کی عمر 10 سال کی تھی. سوچے 10 سال کا بچہ، اور اس 10 سال کے عرصے میں جو تربیت، جو صحبت انہوں نے اٹھائی، وہ صفات دے گئے. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سنا کہ تمہارے اوپر بہت بڑا قرضہ ہے، اور تمہارے والد مجھے 4 لاکھ درہم دینے ہیں. 4 لاکھ درہم تمہارے والد مجھے قرضہ دینے ہیں، وہ میں لینے آیا ہوں. اور پھر عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن پیش کیے. سب سے پہلے فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر، میں چاہتا ہوں کہ یہ قرضہ معاف کر دو، 4 لاکھ درہم قرضہ معاف کر دو. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں. صحابہ کا عمل قرآن پاک پر، حدیث پر، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. 3 درجے بتائے اس آیت میں. اگر کوئی کسی کو قرض دیا ہے تو پہلا درجہ، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ معاف کر دے، بہت بڑا ثواب ہے. اس کو قرآن پاک میں صدقہ فرمایا. تو یہ آپشن عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ مہلت دے دے، مہلت، تاخیر. اور بھی تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ قرضہ واپس لے لے، یہ بھی جائز ہے. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں. تو عبداللہ ابن زبیر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا، تو دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں، میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، آپ آرام سے دیں، کوئی جلدی نہ کریں. 4 لاکھ درہم ہے. پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے مال؟ کہا میرے والد کی ایک زمین ہے، انہوں نے جو ہے 1,70,000 درہم میں انہوں نے لی تھی. اب پتہ نہیں کتنی قیمت ہے، وہ زمین میرے پاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہے وہ شخص جو قرضہ ادا کرنے میں سب سے بہتر ہو. خیارکم احسنہم قضاء، تم میں سب سے بہترین ہے وہ آدمی جب کسی کو کوئی قرضہ لے کر واپس کرے اچھے طریقے سے. رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا استقى. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کی رحمت ہے اس شخص پر جب کوئی کسی سے خرید و فروخت کرے یا کوئی معاملہ کرے، اس معاملے میں وہ سمحن کہتے ہیں نرمی کا، آسانی کا، سہولت کا معاملہ کرے. کسی سے خرید و فروخت کر رہے ہیں، کسی سے قرضے کا لین دین ہو رہا ہے، کیسے کریں؟ سمحن. سامح کہتے ہیں نا، سمحا بچی کا نام رکھتے ہیں، سمحا. سامح، سمیح کسے کہتے ہیں؟ آسانی کا معاملہ کرے. اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، صحابہ کی تربیت فرمائی. دیکھو ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے نام اعمال میں اتنے زیادہ اعمال نہیں ہوں گے، وہ شخص پریشان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے نام اعمال میں کوئی چیز تو ہے. فرشتے کہیں گے ایک ہے، تاجر ہے، لوگوں سے لین دین میں بڑا نرمی کا معاملہ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس پر اس کی مغفرت کر دو. تو زندگی میں بہت سے موقع آتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم ڈیلنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں، سمحن اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى. اقتضا کہتے ہیں کسی سے قرضہ لینا دینا. ایک بہت بڑا سبق ہے. بعض مرتبہ آدمی قرض دے کر لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور بعض مرتبہ لوگ قرض لے کر آرام سے بھی رہ جاتے ہیں. تو ایک سبق ہے یہ واقعہ کہ قرض لینے والا کس معیار کا ہو اور قرض دے کر کس طرح سے معاملہ کرے. یہ اخوت کا، بھائی چارگی کا ایک بہترین نمونہ. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاف کرتا ہوں، کہا نہیں. مہلت دیتا ہوں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں جلد سے جلد ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ قرضہ میں اپنے اوپر رکھوں. اچھا، تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی سخاوت دیکھیں. کہا تمہارے پاس یہ جو زمین ہے، اس زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ میں خریدنا چاہتا ہوں 4 لاکھ کے بدلے میں. کہا یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک عمل ہے ایک صحابی کا. تو انہوں نے وہ زمین جو تھی، کیونکہ اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بزنس تھا، وہ بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. اور یہ ایک بڑا المیہ ہے، ایک یہ جو سوچ آج ہمارے اندر آ گئی ہے، ہم نے دین کو اور دنیا کو تقسیم کر دیا ہے. دین اور دنیا کو بالکل تقسیم کر دیا. مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں، کمانا فی نفسی ہی بری چیز نہیں، دنیا فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں، لیکن اس کے حرص
اس کی محبت اتنی دل میں آ جائے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا دین ٹوٹے، اللہ کا حکم ٹوٹے، یہ بری چیز ہے۔ زیادہ کمانا بری نہیں ہے، آدمی کمائے۔ ہم حضرات صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، خاص طور پر عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں، 10 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ان سب کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ابو بکر، عمر، علی، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعید ابن زید، حضرت سعد ابن وقاص، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، 10 صحابہ۔ 10 صحابہ میں 6 ملینر صحابہ ہیں۔ 6 کون ہیں؟ مالدار صحابہ ہیں، اور ان کا جو ایسٹ ہے، ان کا جو اثاثہ ہے، صحابہ پر جو علماء نے کام کیا، انہوں نے ان کے سرمایے کو جمع کیا کہ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد ابن ابی، ان کا جو اثاثہ تھا ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم سنتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتیں تھیں۔ ایک تجارت تھی زمین خریدنا بیچنا، ایک تجارت تھی زمین میں گھر بنا کر بیچنا۔ لوگ ان کے پاس آ کر انویسٹ کرتے تھے، آپ ہمارا پیسہ لے لیں، آپ ہمارا پیسہ لے لیں۔ ایک واقعہ اور یاد آیا، ایک حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، 120 سال کی عمر انہوں نے پائی، 60 سال جاہلیت میں تھے، 60 سال اسلام کی حالت میں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں بھی ہوتے تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، پھوپھی زاد بھائی تھے، سبھی رشتہ دار ہیں۔ جیسے انہیں پتا چلا کہ زبیر کا انتقال ہوا ہے تو یہ بھی آ گئے اپنے بھتیجے کے پاس۔ 2 صحابہ ایسے ہیں جو داخل کعبہ میں پیدا ہوئے، یعنی کعبے کے اندر، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک حضرت حکیم ابن حزام۔ ان کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حکیم یہ 2 درہم لو اور مارکیٹ سے جا کر ایک بکری لے کر آؤ۔ فرماتے میں گیا، جا کر میں نے بکری خریدی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر بکری بھی دی، 2 درہم بھی دیے فری۔ پوچھا حکیم یہ کیا معاملہ ہے، بکری بھی ہے اور 2 درہم بھی ہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفت میں نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ میں جب بازار گیا وہاں دیکھا ایک بکری بک رہی تھی 1 درہم میں نے اس کو خرید لیا، اور وہ ایک بکری لے کر میں جب چلا تو بالکل قریب آپ کے پاس پہنچ ہی رہا تھا، ایک آدمی مجھے ملا، کہنے لگے مجھے بکری کی سخت ضرورت ہے، مجھے دے دو۔ میں لگا نہیں یہ تو میں لے لیا ہوں، مجھے کہا میں 2 درہم دوں گا۔ اچھا 2 درہم میں، ٹھیک ہے لے لو۔ میں نے ان کو وہ 2 درہم میں دے دیے، 2 درہم بیچ دیے، پہلے کا 1 درہم باقی تھا، 3 درہم لے کر پھر مارکیٹ گئے اور جا کر دوبارہ 1 درہم کی بکری خریدی، اور وہ بکری بھی لا رہے ہیں اور 2 درہم بھی واپس لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر فرمایا، حکیم اللہ تمہاری تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ اس وقت صحابہ سن رہے تھے، وہ صحابہ چاہتے تھے کہ ہمارا کچھ مال انویسٹمنٹ کریں ہم حکیم ابن حزام کی تجارت میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان صحابی پر۔ تو صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، ہم سب سے بڑا جو نظریہ ہے، یہ نظریہ یہ ہے کہ ہم نے دین الگ دنیا الگ کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل پڑھتے ہیں ہم، اس کا پہلا رکوع تہجد کے بارے میں، اور دوسرا رکوع اگر ہم دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے اور ایمان والوں سے فرمایا، دیکھو تم دن میں 2 کام کرتے ہو، اس لیے تم تہجد ذرا کم پڑھا کرو، پوری رات مت جاگو۔ وہ 2 کام تم یہ کرتے ہو دن میں، وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ۔ ایک کام تم یہ کرتے ہو کہ تم اللہ کے راستے میں دین کی محنت دن میں کرتے ہو، اور دوسرا تم دن میں تجارتیں بزنس کرتے ہو، لہٰذا تمہارا دن میں ایک کام ہے تو رات اگر تم پوری رات آدھی رات تہجد پڑھو گے تو کیسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے فرمایا اور ان کے ضمن میں ایمان والوں سے کہا کہ تم اپنے تہجد کو کم کرو، اس لیے کہ دن میں دین کی محنت بھی ہے اور اس کے ساتھ تمہیں حلال کمانا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بہت ہی پھرتیلا نوجوان، سمجھ رہے ہیں، بہت ہی ایکٹیو، دیکھتے ہی خوشی ہوتی نہیں بھائی ماشاء اللہ کیا ایکٹیو نوجوان ہے، کیا پھرتیلا ہے، کیا حشاش بشاش ہے مزاج کے اندر، سامنے سے گزرے۔ کسی صحابی نے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش یہ اللہ کے راستے میں اس کی صلاحیت اور اس کا پھرتیلاپن استعمال ہو جائے اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کمانے کے لیے جا رہا ہے، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اور یہ اگر جا رہا ہے کمانے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں، ابوانی شیخانی کبیرانی فہو فی سبیل اللہ، اور اگر یہ جا رہا ہے اللہ کمانے کے لیے، کیوں کمانے کے لیے؟ مجھے حلال کمانا ہے، اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر یہ جا رہا ہے کمانے کے لیے ریاءً مفاخراً، دکھاوے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے، فرمایا فہو سبیل الشیطان، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو ہمیں اس دین کیا ہے، پوری ایک زندگی ہے، پوری ایک زندگی ہمیں دی گئی۔ مال کمانا بری چیز نہیں ہے، لیکن حرص بری چیز ہے۔ جس چیز میں بھی حرص اتنی خراب چیز ہے، جس چیز میں بھی حرص آ جاتی ہے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حرص جس چیز میں بھی آ جائے، کھانے میں آ جائے برکت اٹھ گئی، مال میں آ جائے برکت اٹھ گئی، تجارت میں آ جائے برکت اٹھ گئی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت ایسے کی ہے، کماؤ بھائی کماؤ، دنیا منع نہیں ہے، لیکن تمہارا دل کا تعلق اس دنیا سے حرص کے درجے میں نہ ہو، بس یہ چیز ہے۔ یہ حرص کے درجے، یہ چیز بہت، آج ہم بیٹھ کے سوچیں کہ آج میرے پاس مال کی برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کیا وجہ؟ آدمی بیٹھ کے سوچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے 10 مبشرہ صحابہ ہیں، اس میں 6 صحابہ جو ہے ماشاءاللہ مالدار صحابہ ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ان کا انتقال ہوا 2.2 ملین 22 لاکھ درہم قرضہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور بیٹے کو یہ فکر ہے کہ میرے ابا کا قرضہ پہلے پورا ہو، کیونکہ عبادت کی قبولیت معاملات کی صفائی پر ڈیپینڈ ہے۔ معاملات کی، بچے آگے، دوسرے لوگ آگے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے دوسرے بچے عروہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، 9 لڑکے 9 لڑکیاں، سب 4 بیویاں تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیوی، 90 سال کی عمر تھی، ان کے دانت جو ہے نا کبھی جو ہے خراب نہیں ہوئے تھے، اتنی صحت مند بڑھاپے کے اندر، 4 بیویاں، 9 18 بچے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے ابا کا قرضہ پورا نہیں ادا کروں گا اس وقت تک یہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ معاملات کی صفائی بنیاد ہے، جب معاملات کی صفائی صاف ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ مالیات کی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ معاملات میں گڑبڑ ہو، کثرت ہو جائے گی، اور کثرت وہ ایسی کثرت ہوگی اس کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کی یہ تربیت تھی، یہی وجہ تھی قرآن پاک میں اللہ نے تعریف فرمائی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بغیر حساب، بغیر حساب، کیسے بغیر حساب؟ اللہ تعالیٰ پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ مال کمانے کی بات کرتے ہیں نا قرآن میں صرف تجارت ہی ذکر کرتے ہیں، صرف تجارت ہی ہے۔ ایسے لوگ دیکھو جن کی تجارتیں ایسی ہیں، تجارت ہے لیکن ان کی تجارت، ان کا کمانا نہ انہیں نماز سے، نہ انہیں اللہ کے حکم سے، نہ انہیں اللہ کی ذکر سے، کسی چیز سے روکتا نہیں تھا۔ ایک آدمی حکم توڑ کر کمائے کتنا ہی بڑا ملینر بن جائے، ایک آدمی تجارت کا حکم توڑ کر کمائے، فرائض کا حکم توڑ کر کمائے، ہو سکتا ہے مال زیادہ مل جائے، لیکن قرآن تعریف کر رہا رجال، دیکھو ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت، ان کی تجارتیں ایسی تجارتیں تھی سبحان اللہ، عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر تجارت کیا ہے؟ تجارت میں اللہ کا ذکر یہ ہے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، یہ ساری تجارت کا دین ہے۔ اس دین کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کر کے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، دل کے اندر ایک اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہم تجارت میں برکتیں نہیں دیں گے تو کیا دیں گے؟ بولے
اور اللہ ان صفات کو ختم کر رہے ہیں اس آیت میں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کا فضل ایسا ہے، یہ لوگ دنیا میں مصروف ہوتے ہوئے مجھے یاد رکھیں، دنیا میں مصروف ہوتے ہوئے میرے حکم کو دیکھ رہے ہیں، میں انہیں کبھی کنگال نہیں کروں گا، میں انہیں بے حساب رزق دوں گا. اور دے کے بتائے اللہ. تو ایک ایمان والے کو، ایک ایمان والا جو ہے نا، اس کو ہے نا حدیث میں کہ ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو پسند کرتے ہیں القوی، جو مضبوط ہو ہر اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے مضبوط، توکل کے اعتبار سے مضبوط، جسمانی اعتبار سے مضبوط، فائنینشلی اعتبار سے مضبوط. کتنے تقاضے ہیں اس دین کے، آپ سوچیں کتنے تقاضے ہیں جن کو اللہ نے مال سے جوڑا ہے. مساجد کا نظام، مکاتب کا نظام، مدارس کا نظام، غریبوں اور ضرورت مندوں کا نظام، یتیموں اور بیواؤں کا نظام، یہ سب مال سے جوڑا ہے. اگر کوئی مسلمان مالی اعتبار سے اگر کمزور ہو تو یہ تقاضے کیسے پورے ہو؟ یہ سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے نا، یہ وہی ہوا جب مسلمانوں نے دین الگ دنیا الگ کر کے چھوڑ دی. دین اور دنیا الگ نہیں ہے. دنیا کو اگر اللہ کے حکم پر اگر کوئی کما رہا ہے وہ دین ہی ہے. جیسے حضرات صحابہ اکرام کی بہترین مثال ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ایک اور واقعہ ہے، وقت ختم ہو گیا. یہ تو انہوں نے وہاں صرف ایک آدمی کو دیا، پھر وہاں سے نکل کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. صحابہ آپس میں کیسے سنبھالتے تھے، دیکھو کیسا معاشرہ تھا. بھئی والد کا انتقال ہوا، مقروض ہیں اور ان کو قرضہ ادا کرنا ہے، چلو ان کی سپورٹ کریں. حضرت معاویہ نے پوچھا کہ قرضہ کتنا ہے؟ اچھا اور کیا ہے تمہارے پاس؟ کہاں یہ زمین ہے. وہاں بیٹھے تھے ایک صحابی، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، منذر ابن زبیر. انہوں نے کہا کہ میں ایک پلاٹ لیتا ہوں. اچھا. ابو زمع انہوں نے کہا میں ایک پلاٹ لیتا ہوں. عمر ابن عثمان انہوں نے کہا میں ایک پلاٹ لیتا ہوں. اچھا بچا کتنا؟ کہنے لگے بچا اب 1.5 پلاٹ بچا ہے. حضرت معاویہ نے کہا 5 لاکھ دے کر میں وہ 1.5 پلاٹ لیتا ہوں. بھئی ان کی سپورٹ ہو، ان کا تعاون ہو جائے. یہ معاشرہ، یہ ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. اس کو کہتے ہیں اخوت اور بھائی چارگی. ایسا نہیں کہ ایک آدمی مقروض ہے بھئی اس کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھے، نہیں ایسا نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کی جماعت کیسی، یہ ہر لائن میں ہیں، ہر لائن میں. اگر ہم نام لیں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم علم کے میدان میں بہت آگے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نام لیں، عبادت کے میدان میں بہت آگے. نام لیں حضرت زبیر، حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، سبحان اللہ ہر چیز کے ساتھ ماشاءاللہ دنیا کے مال کے میدان میں بہت آگے. اور کتنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک وقت میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ تبوک کا جتنا خرچہ ہے 1/3 میں لیتا ہوں، 1/3 خرچ میں لیتا ہوں. جب آدمی فائنینشل طور پہ مضبوط ہوگا تو ہی کہے گا نا. تو یہ صحابہ کرام کی 2 بڑی خوبیاں تھیں. ایک معاملات کی بڑی صفائی تھی، دوسرا ان کی زندگیوں میں سخاوت تھی. یہ 2 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے مالیات میں برکت عطا فرمائی. اب دیکھیں یہ 2 چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ صحابہ کی زندگی پڑھیں. ایک طرف معاملات کی بالکل صفائی، دوسری طرف سخاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. خرچ کریں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی دنیا میں ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسا معاشرہ، ایسا ماحول اس امت میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.